بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ عز و جل کا ایک مبارک نام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس مبارک نام کی بڑی برکات ہیں۔ انسان کو صاحب بصیرت بنانے والا نام ہے، ناگہانی آفت سے محفوظ رکھنے والا نام ہے، مکاشفات سے مشرف کرتا ہے، سفید موتیے یا آنکھوں کے امراض سے محفوظ کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی آخری وقت تک قائم رہتی ہے۔ کہیں سے کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اللہ پاک دکھا دیتے ہیں۔ اللہ کے دکھانے کے اپنے ہی انداز ہیں۔ اکابر علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو ہاتھوں سے دیکھ لیتے ہیں، مطلب کیا، نابینے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، ہاتھ سے کسی کو پکڑا معلوم ہو گیا کہ یہ فلاں ہے آدمی، اس کا رنگ تک بھی ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ان کو اندر کی بینائی عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض چیزوں کو اللہ نے محروم رکھا ہے، کسی کو بینائی سے محروم رکھا اور کسی کو سنوائی سے محروم رکھا۔ آپ سانپ کو دیکھیں، اس کے کان نہیں ہیں، وہ آنکھوں کے معاملے میں بڑا حساس ہے۔ تھوڑا سا شور پڑے، پاؤں کی کھسکاہٹ کو بھی محسوس کر لیتا ہے وہ، حالانکہ آنکھیں ہیں، کان نہیں اس کے۔ اسی طرح بچھو کی آنکھیں نہیں، وہ کان سے دیکھ لیتا ہے، اس کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی ذات عالی نے اپنی مخلوقات میں مختلف چیزیں بانٹی ہیں، کسی کو کیا عطا فرمایا، کسی کو کیا، لیکن جس کو کسی چیز سے اللہ نے محروم رکھا، اس کا متبادل اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل کا مبارک نام ہے بصیر۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے، خبیر بہم و باحوالہم و افعالہم، بندوں کے احوال بھی جانتا ہے، ان کی پوری پوری خبر رکھتا ہے، ان کے افعال پر بھی اللہ کی نظر ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اور انسان کے جسم کے روئیں روئیں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی رگوں کے اندر جو چھوٹی تھوڑی سی سفیدی ہوتی ہے، وہ بھی اس کی نظر میں ہے۔ انسان کے جسم کے اندر کتنی چیزیں اللہ نے رکھیں، سب کو دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پروردگار عالم وہ ذات ہے، اگر کہیں کسی کالے پہاڑ کی کالی چٹان کے نیچے کالی چیونٹی چل رہی ہے، اللہ پاک اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی نیچے۔ جس طرح پہلے آسمان کو دیکھتا ہے، اسی طرح آخری آسمان تک اور زمینوں تک نظر ہے اس کی، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ اور جس کو اللہ پاک یہ چیز عنایت فرما دیں، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بہت سے نیک بندوں کو یہ دولت عظمیٰ عطا فرمائی، ان کو دکھا دیا کرتے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو بھائی تھے، امام احمد غزالی، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بھائی جو تھے وہ صوفیاء میں سے تھے، بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، اور ایک بھائی بڑے علماء میں سے تھے تو دونوں نیک۔ ایک کو اللہ نے اندر کی بینائی اور یہ قوت عطا فرمائی۔ اب جو بھائی صوفیاء میں سے تھا، وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی ہیں، آپ نماز کیوں ادا نہیں کر رہے ان کے پیچھے؟ تو کہتے کچھ معاملات ہیں، چھوڑو ان کو۔ ان کی اماں تک خبر گئی، انہوں نے بلایا کہ بیٹا آپ کیوں اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا اماں جان، بات یہ ہے، یہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے دماغ میں حیض و نفاس کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، یہ مسائل سوچتا رہتا ہے۔ تو اماں نے کہا دیکھو بیٹا، اگر اس سے یہ غلطی ہوئی ہے
یہ تو پھر گناہ نہیں ہے نا۔ دین کا مسئلہ اگر دماغ میں آ جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میں اپنے لشکر کو ترتیب بھی دے رہا ہوتا ہوں کہ کہاں کس کو کھڑا کرنا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اگر دین کے مسئلے اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں یہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک گناہ میں مبتلا ہو کہ آپ اپنے بھائی کے عیب دیکھ رہے ہو تو اس سے توبہ کرو، اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک بعض اوقات اپنے بندوں کو دکھا دیتے ہیں۔ ایک قاری صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، پڑھاتے قرآن مجید تھے۔ آج کل تو ہمارا قرآن مجید پڑھانے والا استاذ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صرف سبق پڑھانا ہے، درس و تدریس یا ترغیبی تھوڑی سی بات یا کسی بچے کی تربیت کے بارے میں فکر کرنا، یہ اس سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ کہہ دیں گے لیکن مستقل ترغیب نہیں ہے۔ منو کی ترغیب ہو تو چند چھٹانگ یا کچھ تھوڑا سا وزن عمل لیا جا سکتا ہے۔ منو کی ترغیب، من وزن ہے تو پھر جا کر کچھ نہ کچھ عمل نکلتا ہے۔ تو ترغیب کا آج کل دور چلا جا رہا ہے۔ تو وہ استاذ بڑا اچھا تھا، بچوں کو جب قرآن مقدس کی تعلیم دیتا تھا تو اس کے بعد ترغیب دیتا تھا۔ مسلسل کئی دنوں تک اس نے اللہ کے اس مبارک نام پر درس دیا بچوں کو کہ اللہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، انسان کے تمام احوال اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں، ساری کائنات دیکھتی ہے، اللہ نے سب کو نگاہیں عطا کر رکھی ہیں۔ ہدہد کو اللہ نے نظر دی ہے، یہ مٹی اس کے سامنے آڑے نہیں آ سکتی، نیچے پانی کی گہرائی کو بھی دیکھتا ہے وہ۔ ساری کائنات کے سارے انسان، عقاب کی اپنی نظر ہوتی ہے، ہدہد کی اپنی نظر ہے، ان سب کی نگاہوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس ذات کو تو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ سب کی آنکھوں کا ادراک کرتی ہے۔ اللہ پاک سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی نگاہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر ایک چیز اس کی نظر میں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں اللہ پاک کی ذات عالی سے۔ تو وہ استاد ترغیب دیا کرتا تھا۔ ایک بچہ تھا جس کا باپ چوریاں کرتا تھا، چور کا بچہ، قرآن پڑھ رہا ہے، استاد ترغیب دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ ایک دن وہ چور اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں بچے کو کہا بیٹا یہاں ٹھہر جاؤ، میں یہ سامنے باڑ ہے اور اس سے آگے انگوروں کا باغ ہے، میں تھوڑے انگور کاٹ لوں، آپ نے یہاں کھڑے ہو کر دیکھتے رہنا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ تو باپ چلا گیا، بیٹے نے زور زور سے کہا ابا یا ابی احد یرانا، ابا ابا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب وہ فوراً باغ سے نکل کے آیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے، کوئی نظر نہیں آ رہا اس کو۔ اس نے کہا کہ جھوٹ بولا ہے مجھے آپ نے، کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ابا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہیں ہم۔ اسی وقت اس نے توبہ کی کہ میرے بچے کا یقین اللہ نے اس قدر مضبوط کر دیا ہے، میرا اپنا ایمان اتنی مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا نام ہے بصیر، ہمیں اس پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور بہت سے حکماء اور اطباء کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی۔ نادر شاہ نے جب دہلی پر حملہ کیا، بہت سے علوم و فنون کے ماہرین کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تو ایک علوی تھے، بہت بڑے حکیم تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ چلتے چلتے راستے میں بہت تھکاوٹ ہو گئی، بادشاہ نے بلایا حکیم صاحب کو، کہا کہ حکیم صاحب آپ میرا علاج کرو، بیماری بتاؤں گا بھی نہیں، نبض بھی نہیں دکھاؤں گا، قارورہ بھی نہیں دکھاؤں گا، علاج چاہتا ہوں، علاج کر دو میرا۔ اب وہ حکیم صاحب بڑے حیران کہ قارورہ کہتے ہیں پیشاب کو، جو پیشاب چیک کرایا جاتا ہے، اس دور میں وہ پیشاب دیکھا کرتے تھے، دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کون کون سے امراض ہیں، نبض سے بھی پتہ چلتا تھا۔ اب وہ بیچارے حیران، اس نے کہا چلے جاؤ فوراً جا کر کوئی نہ کوئی میرا علاج سوچو اور پھر آ کر میرا علاج کرو۔
تو حکیم صاحب نے بڑی توجہ کے ساتھ بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب اس نے بادشاہ کو توجہ سے دیکھا اور روانہ ہو گیا۔ سدا گلاب کا ایک اس نے پنکھا تیار کیا اور اس کو خس کے عطر میں معطر کیا اور لے کر آ گیا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ کو پنکھا جھولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر پنکھا جھولا اور بادشاہ کا دماغ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی اور وہ عطر کی جو خوشبو تھی وہ اس کے پورے جسم میں سرایت کرتی گئی اور فوراً اس کو نیند آ گئی۔ نیند کے بعد جب اٹھا، بلایا حکیم صاحب کو کہ واقعتاً آپ کو میرے مرض کا بھی پتہ چل گیا اور آپ نے بہت اچھا علاج کیا ہے۔ اصل میں کئی دن گزر چکے تھے، بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے ایک ٹھنڈی لکڑی کا ایک وہ بنایا، پنکھا بنایا اور ساتھ خس کا عطر۔ بادشاہ وہ حکیم تھا بہت بڑا، اس کو معلوم تھا اس کا علاج یہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو انعام چاہو میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر پہچان لیا کہ میرے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کو مرض بھی پتہ چل گیا، کوئی چیز چیک بھی نہیں کی آپ کو، پھر بھی یہ آپ اپنے فن میں بڑے ماہر ہیں، لہذا جو انعام آپ کو چاہیے مجھے بتاؤ، میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ تو اسی وقت حکیم صاحب نے کہا میری خواہش یہ ہے مجھے اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے، میں دہلی میں رہوں گا، جیسا کیسا علاقہ ہے اپنا ہی علاقہ ہے، وہاں رہوں گا، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دیں گے۔ ورنہ بادشاہ سے کوئی اور انعام مانگ لیتے یا کسی بڑے شہر میں رہنے کو تیار ہو جاتے، نہیں، اپنے وطن کو ترجیح دی، اپنے مالوف و مولود جہاں پیدا ہوئے ہیں اسی جگہ کا نام لیا کہ میں وہاں مخلوق کی خدمت کروں گا۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ آج ہمارے ہاں ڈاکٹر بنتے ہیں تو 100 کلومیٹر دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، علاقے کی عوام بیچارے وہ ابتدائی طبی امداد سے بھی محروم ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ذلیل ہو رہے ہیں اور جناب والا بڑا مالدار بننے کے چکر میں ہیں۔ تو حکیم صاحب کی سوچ دیکھیں، مجھے میرے وطن بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دی تھی، اندر کا نور عطا کیا تھا، جس سے وہ پہچان لیتے تھے کہ کیا کیا معاملات ہیں ان کے۔ تو اللہ رب العزت کا مبارک نام ہے بصیر۔ اس مبارک نام کے ورد سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جو آدمی اس مبارک نام کو فجر کی نماز کے بعد 302 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو مکاشفات کر دیں گے، یعنی کشف ہونا شروع ہو جائے گا، چیزوں کے پردے ہٹ جائیں گے، حقائق نظر آئیں گے، اور اللہ رب العزت وہ چیزیں اس کو دکھا دیں گے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ جتنی بھی پڑھا لکھا ہو۔ تو اللہ رب العزت اس کو صاحب بصیرت بنا دیں گے، اور اس میں امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی جرت پیدا ہو جائے گی۔ چیزوں کے حقائق جب وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سہارا کرتا ہے، اسی کی مدد پر نظر رکھتا ہے، پھر ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ اللہ کے احکام بھی بتاتا ہے اور نواہی اور منکرات سے لوگوں کو روکتا بھی ہے، اور برے کاموں سے اس کو خود کو بھی نفرت ہو جاتی ہے، نیک کاموں سے محبت۔ اسی طرح اگر کسی کو ناگہانی آفات کا خدشہ رہتا ہو تو وہ نماز عصر کے بعد اس کی ایک تسبیح پڑھے یا بصیر کی، تو جب بھی کوئی آفت آنی ہوگی اس سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کو دکھا دیں گے، اپنا بچاؤ کرے، لوگوں کا بچاؤ کرے، اللہ پاک آفات سے محفوظ فرما دیں گے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی خواہ الہام کے ذریعے سے بتائیں، القاء کے ذریعے سے بتائیں، اس کی اندرونی نگاہ کے ذریعے سے بتائیں، یا خواب دکھا دیں، جو چیز بھی اللہ دکھائیں، خواب بھی الہام ہوتے ہیں، اللہ والوں کے خواب، سچے لوگوں کے خواب الہام ہوتے ہیں۔ تو اپنا ہجرت کرے، چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کی آنکھوں میں امراض ہیں، سفید موتیا یا اس قسم کے کوئی اور امراض، اگر وہ آنکھوں والی دوائی پر
اس مبارک نام کو 111 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے استعمال کرتا ہے تب بھی بہت اچھا، ورنہ پانی پہ دم کر کے اپنی پانی کو آنکھوں میں چھڑکے تو اللہ رب العزت اس بیماری سے حفاظت فرما دیں گے۔ اور جو آدمی مستقل طور پر یہ چاہتا ہے کہ مرتے دم تک آنکھیں قائم رہیں، نگاہ قائم رہے، اندھے پن سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، وہ ہر نماز کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو روزانہ 1 مرتبہ تو ایک تسبیح پڑھتا رہے، پھر تسبیح جب مکمل ہو جائے اپنی انگلیوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں کو لگائے، موت تک اس کی بینائی ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی اس صفت پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت بصیر ہیں، ہر وقت ہر آدمی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جب اللہ کے حاضر نادر ہونے پر ایمان ہوگا، پھر گناہوں سے انسان بچنے کا اہتمام کرے گا، پھر جرت نہیں انسان دودھ میں پانی ملائے، پھر جرت نہیں کہ انسان شراب کو شربت بنا کے بیچے، پھر جرت نہیں کہ ایک درزی کپڑا بچائے، پھر جرت نہیں کہ کمرہ عدالت میں ایک وکیل جھوٹ بول کر مقدمہ لڑے۔ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، حضرت گشت کرتے تھے، دوران گشت ایک گھر سے آواز آئی، ایک بوڑھی اماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لو ذرا۔ اس بچی نے کہا کہ اماں جان، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، تو ان کے احکامات ہیں۔ تو اماں نے کہا کہ بیٹی عمر کب دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ پانی ملا لو۔ تو کہنے لگی اماں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اصل میں ماں بھی ایسی نہیں تھی۔ اگر بچی کا ایمان اس قدر مضبوط ہے تو کیا ماں اگر اس ذہن کی ہوتی تو ایسی تربیت نہ ہوتی اس ماں کی۔ ماں یہ دیکھ رہی ہے جو بچی کو میں نے ایمان کا جہیز دیا تھا، اللہ عز و جل کی ذات عالی کا استحضار، ہر وقت ذہن میں حاضر رہنا، یہ جو میں نے ایک بہت بڑی دولت اپنی بیٹی کو دی ہے، اب اس کی شادی کا وقت قریب ہے، یہ دولت محفوظ بھی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ وہ دولت کو چیک کر رہی تھی، ایمان کی دولت کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لڑکی کی ادا بہت پسند آئی۔ حضرت چلے گئے اس وقت، بعد میں اس عورت کو پیغام بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ بچی کا رشتہ بھی کہیں کیا ہے یا نہیں۔ وہ بیچاری کہنے لگی کہ میں غریب بیوہ خاتون ہوں، مجھ سے کون رشتہ لے گا؟ فرمایا کہ اگرچہ آپ غریب ہو، بیوہ ہو، آپ کے گھر میں جو بچی ہے اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، تو لہٰذا اس کی اس خوبی کو دیکھ کر اگر آپ تیار ہیں تو میں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کا نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ ایک عام فیملی کے لوگ، انتہائی غربت و افلاس میں بسر کرنے والے، ایمان کی بدولت اس بچی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا اللہ نے اعزاز دیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس خاندان کی کتنی بڑے خاندان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نسبت کر دی۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے مبارک ناموں پر کامل یقین نصیب فرمائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔